اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ اپنے کچھ سیشنز میں ذکر کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو لائف سٹوری ہے اجازت صاحب آپ شیئر کر رہے تھے ہمارے ناظرین کے ساتھ، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں انہیں پھینکا، اس کے بعد غلام بنا کے انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا ہے، اور اس کے بعد جو زلیخا ہیں وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد کا ایک واقعہ کہ پھر کیا ہوا، اور زلیخا کو جب خواتین نے مصر کی خواتین نے باتیں کی ہیں تو انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے اور پھل سامنے رکھ دیے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو چاقو ہیں وہ پکڑا دیے ہیں، اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے، اور ساری خواتین ان کے حسن کو دیکھ کے مبہوت رہ جاتی ہیں اور اپنی طرف سے وہ پھل کاٹ رہی ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو پھر وہاں زلیخا کہتی ہیں کہ اب تم لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ میں ایسے ہی ان پہ قربان نہیں ہوئی۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ جی، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، جی جن میں سے ایک اسی والدہ سے، باقی دوسرے۔ جی انہوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ان کا پتہ صاف کریں جی تو ہماری سچویشن بن جائے گی۔ تو ان میں سے جس نے یہ آئیڈیا دیا نا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، جی اسے ایک بات اور بھی کہی ساتھ۔ اس نے کہا یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یعنی ہم اس خیال سے گناہ کریں کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے، بہت برا عمل ہے۔ یہ ہم اللہ کی اس جو مہربانی ہے جی توبہ قبول کرنے کی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں توبہ کر لوں۔ اگر میں یہ سوچ کے ایک کام کروں کہ اچھا اب میں کام کر لیتا ہوں، کسی کو قتل کر دیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں۔ اب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے ہیں عزیز مصر کے ہاں۔ عزیز مصر نے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان، یقیناً نبوت کی اس خان وادے کی جو 4 نسلوں سے نبی آ رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے عزت والا کون ہے، جی تو رسالت مآب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ جی، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ جی عزیز مصر کہتے ہیں کہ انہیں ہم گھر میں رکھ لیتے ہیں بیٹے کی طرح۔ جی، یہ قرآن کریم بتا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بیٹے کی طرح، جی کیونکہ وہ کسی طرح غلام نظر ہی نہیں آتے تھے، غلام والی کوئی رمق ہی نہیں تھی ان میں۔ جی جی، ایک اورا ہوتا ہے نا، آپ جب کسی کو ملتے ہیں، کسی کو دور بیٹھے چاہے اس کو دیکھ کے آپ کا ایسے ہی دل کرتا ہے اس کو سلام کرنے کو، اسے دیکھتے رہنے کو، اس میں کچھ نہ کوئی جاذبیت ایسی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، نورانیت سے، اللہ کے کو راضی کر لینے کی وجہ سے کہ انسان کو اسے بات کرنے کو، دیکھنے کو، سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی تو ہم گمان نہیں کر سکتے کہ ان میں۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی تو نہ جانے کیوں مجھے شب معراج اور تیسرا آسمان یاد آ رہا ہے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام سے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ جب جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں زلیخا کی بری نیت، بری کوشش سے، تو عزیز مصر باہر کھڑا ہے، اس نے دیکھ لیا اور مہمہ ریزالو ایک بچے نے کیا کہ اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا۔ اس پہ عزیز مصر کیا کرتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے اسے معاف کر دو۔ وہ زلیخا کے بارے میں کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو، اسے معاف کر دو۔ یعنی اسے سمجھ آ گئی کہ سچا کون ہے۔ اب کچھ عرصہ اور گزرتا ہے، جو واقعہ آپ نے ذکر کیا شہر کی خواتین کو بلا کے، وہ بھی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتی ہے زلیخا، اس کی خواہش یا کوشش ختم نہیں ہوئی۔ کہتی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی
تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی. یعنی اس کے بعد بھی اس کا من کلیئر نہیں ہوا, اس نے اپنی خواہش نہیں چھوڑی. اور یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں میرے مالک میں اس برائی سے, اس گناہ سے, قید مجھے آسان ہے, تیری مہربانی. قید کر دیا جاتا ہے. قید میں جاتے ہیں تو دو لوگ ملتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں مشروب بنا رہا ہوں انگوروں سے, جوس بنا رہا ہوں, مشروب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں, پرندے نوچ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہتے ہیں میں کل تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا. اور یعقوب علیہ السلام قرآن کریم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل کے لیے چن لے گا یا چنا ہوا ہے, اور وہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا. اگلے دن ان دونوں کو کہتے ہیں جو انگوروں سے مشروب نکال رہا تھا, جوس نکال رہا تھا, کہ تم بادشاہ کے مصاحب بنو گے اور بادشاہ کو مشروب پیش کرو گے. بہت سے مفسرین اسے شراب لکھتے ہیں, جی مجھے نہیں پتا. اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ رہے ہوں گے, مرنے کے بعد کہیں پھینک دیا جائے گا. کچھ دن بعد ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام اس قیدی کو, جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تم بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ گے, جاتے ہوئے کہتے ہیں بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. جی اب اللہ جو ہے نا, اگین یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا مقرر بندہ ہو اور لوگوں سے کسی اور پہ آس رکھے, جس کا کنیکشن مالک سے. اچھا میں پھر دوبارہ کہوں, یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, چنے ہوئے ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, انہیں ایسا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. بٹ مجھے کیسے سکھاتا اللہ, کیونکہ اتنی حکمتیں اور مصلحتیں نظر آتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے تمام انبیاء میں, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کے فیزز آتے ہیں اور انسان وہاں سے گائیڈنس لے سکتا ہے. اچھا اس طرح کی سچویشن آئی تو یہ کر لینا, ایسے کر لینا. اچھا میں دوبارہ آتا ہوں. اگر یہ اتنا اہم نہ ہوتا تو اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بتاتا, پھر اسے احسن القصص کہتا, پھر اتنی ڈیٹیل ذکر کرتا تو کافی تھا. 4-6 لائنوں میں سٹوری سمری بتا دیتا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اللہ کریم تو یہاں ڈائلاگ تک بتا رہے ہیں, ڈھیر سارے سٹیپس ہیں اس میں. 111 آیات, 111 آیات. سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر جا کے کیوں سیٹل ہوئے, اور اللہ کریم یوسف علیہ السلام کا داستان سنا رہے. اب کیا ہوا, وہ شخص بادشاہ کے دربار میں تو پہنچ گیا اور بھول گیا. کئی سال بھولے رہا, کئی سال اسی بھول میں گزری. اور یہ کہنا آسان ہے کئی سال. ہاں, اور وہ قید میں, یوسف علیہ السلام قید میں. بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں آتا ہے, کہتا ہے رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں. خشک خوشے سرسبز خوشوں کو, دانوں کو کھا رہی ہیں, اور اس کے بعد ہریالی. میں بڑا پریشان ہوں, اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ آ کے دربار میں یہ بتا رہے, اور اس مصاحب کو ایک دم سے یاد, درباری کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی پریشان خیالی ہے, ایسے ہی آپ کو خیال آ گئے. بادشاہ کو تسلی نہیں ہو رہی, والی مصر کو, عزیز مصر کو تسلی نہیں ہو رہی. اب وہاں پہ وہ مصاحب موجود ہے جو قید میں تھا, جسے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیغام دینے کو کہا تھا. جی اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس نے بھی اپنی امپورٹنس بنانی چاہیے, ورنہ کہتا ہے جی قید میں, انہیں بلا لیں ذرا, ان سے پوچھ لیں. جن کو آپ نے قید میں, لوگ ڈائریکٹ نہیں کرتے, وہ اپنی امپورٹنس کے لیے. اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ مصاحب ہے جس کو آپ بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے, ان نون تو نہیں تھے نا. خیر وہ گیا. یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ وہ عورتوں والا کیا قصہ ہے. جی تو وہ جو انگلیاں کاٹنے کا قصہ ہے, اور اس میں برات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یوسف اس میں معصوم تھے, اس ساری بات میں یہی وہ بنیادی طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے
یوسف علیہ السلام کو خیال یہ تھا کہ کہیں عزیز مصر یہ نہ سوچتا ہو کہ میں نے اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے. جی تو آج کی نشست یہیں پہ. زہیر چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے وائنڈ اپ کر دیں اور نہیں کرنا ضروری ہے ورنہ مشکل ہوئے گی سننے دیکھنے والوں کو. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.